بھائیوں، یہ جو حجاب کا فتنہ ابھی اٹھا ہے، اس معاملے میں ایک پیغام میں آپ سبھی حضرات اور خواتین کے سامنے اور تمام مسلمانوں تک جہاں تک آواز پہنچی یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو اگر صحیح سے جیسے شروع میں ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی، سنبھالا گیا ہوتا تو اتنا بڑا مسئلہ وہ کبھی نہیں بنتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسے سیاسی رنگ دینے میں، اتنا بڑا مسئلہ بنانے میں غیروں کا تو ہاتھ ہے ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں تو ان کا معاملہ گھٹا نہیں رہے، وہ تو ہیں فتنہ پیدا کرنے کے لیے، وہ ہیں مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے چند شرپسند لوگ، وہ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے ہمارے اپنے لوگوں نے اسے سیاسی مسئلہ بنانے میں کتنا کردار ادا کیا، اس مسئلے کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، تاتاریوں کا فتنہ جو آیا وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ترک کے لوگوں کو تم چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑے، یعنی ان پہ حملہ کرنے میں پہل نہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ تاتاری اسی ترکی النسل سے لوگ تھے۔ خوارزم کے علاقے کے کچھ مسلمانوں نے اس حدیث کی مخالفت کی، ان پر حملہ کیا۔ رد عمل میں تاتاریوں نے اسلامی سلطنت پہ حملہ کیا، وہ حملہ رکا نہیں، صرف اہل خوارزم پہ نہیں، بغداد کے پائے تخت میں آ کر ان کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سبب کون بنے؟ سبب کون بنے؟ مسلمان سبب بنے تھے۔ تاریخی یہ سچائی آپ جا کے پڑھ کے دیکھو۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کوئی منکر ہے، کوئی ناپسندیدہ کام ہے، اسے بدلنا ہے، اس کو روکنا ہے، برائی کو روکنا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی برائی سے روکنے کی وجہ سے اور بڑی برائی جنم لے سکتی ہے تو یہاں برائی کو روکنے کے سلسلے میں آپ کو جو ہے شریعت کی تعلیم کا پابند رہنا پڑے گا، اس چھوٹی برائی کو برداشت کرنا پڑے گا اگر یہ یقین ہو کہ اس سے بڑی برائی پیدا ہو سکتی۔ پردے کے مسئلے میں کیا ہوا؟ یہ مسئلہ جب اٹھا تھا تو چھوٹا سا تھا، اسکول کے مینجمنٹ کا مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کو وہاں کے کچھ ذمہ دار لوگ حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں یقیناً کچھ باتوں میں سمجھوتا کرنے کی بات آئی۔ مجھے اور آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہاں سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ بنا کر بگاڑنے والے کون تھے؟ کچھ تنظیمیں تھیں، کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اس مسئلے کو سوشل میڈیا پہ لایا، ہفتہ 10 دن تک بتایا، ان بچیوں کی مظلومیت کا سیاسی انداز میں چرچا کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج یہ صورتحال ہے کہ پورے ملک کا مسئلہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور اگر پابندی لگی 5 سے 6 لڑکیوں تک جو شر تھا، ہم خیر نہیں کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو بہت اچھا تھا، وہ شر تھا، اسے روکنے کے لیے 10 تدبیریں آپ کر سکتے تھے، لیکن 5 سے 6 لڑکیوں کے مسئلے کو جب ہمارے لوگوں نے سیاسی رنگ دیا تو آج یہ صورتحال ہے۔ ہو سکتا ہے پورے ملک کے کالجوں کے اندر پردے پر پابندی لگ جائے۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو کوشش کر رہے ہیں اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرو، حکومت کے ذمہ داروں سے بات کرو۔ ہم بات کریں گے یہ ہمارا حق بھی ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ بھی ہے، یہ ہمارا جو ہے حق ہے، ہم چاہیں جو پہنے، ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس پہ بات کرو کہ یہ مسئلہ یہاں تک لایا کس نے اور کیوں لائے؟ کیوں لائے؟ بھائیو دیکھو، ہمارے اپنے لوگوں کے اندر یہ جو مزاج ہے، ہر مسئلے کو سیاسی بنانا، ہر مسئلے پہ پروٹیسٹ پہ آنا، ہر مسئلے پہ سڑکوں پہ نکلنا، یاد رکھو بھائیو، یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کے پروٹیسٹ سے اکثر نقصان زیادہ ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا ہے، یا اگر کہیں ہوا ہے تو برائے نام ہوا۔ جو مسئلہ کورٹ میں ہو، سڑکوں پہ اتر کے پروٹیسٹ کریں گے تو حل ہو جائے گا۔ پرانے زمانے میں لوگ پروٹیسٹ کرتے تھے جب حکومتوں پہ دباؤ بنتا تھا، اب تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کا پروٹیسٹ ان کی سیاسی غذا ہے، وہ اپنی ریٹ و روٹیاں سینک رہے ہیں اس پر۔ ایسے حالات میں سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ معاملات کو قانون کے دائرے میں قوم کے سمجھدار لوگوں میں حل کرے، لیکن کیا معلوم ہے آپ کو، یہ بات اگر کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ڈرپوک ہیں، حکومتوں سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ بزدل ہیں، ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب اگر یہ پابندی لگ گئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اللہ کرے انشاءاللہ یہ نہیں لگے گی، اللہ سے دعا کرے اس لیے کہ بین الاقوامی جو انسانی حقوق کمیشن کے جو دستور ہے ان کے خلاف بھی ہے، اور اس ملک کے اپنے اصول اور ضابطے ہی نہیں، یہاں کے قانون کے بھی خلاف ہے، لیکن مان لے اگر پابندی نہیں لگ کر چھوٹ بھی مل گئی، لوگ خوشی منائیں گے ہم جیت گئے، لیکن آپ یاد رکھیں آپ پوری طرح جیتے نہیں۔ اس ایک مسئلے نے یو پی کے پورے الیکشن کے اندر ان کو اتنی غذا فراہم کر دی کہ آپ اس مسئلے میں جیت کر بھی بہت بڑا نقصان آپ اٹھا چکے ہیں۔ ان معاملات کو سمجھیں، جو علماء جو ذمہ دار، اس پر کیا ہے، علماء بیان کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے بیان سے کچھ بدلنے والا ہے؟ بولو وہاں جہاں ضرورت ہے، بولو اتنا جتنی ضرورت ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر بیان دیں دے کہ دنیا بدل جائے گی؟
اور کوئی سمجھدار آدمی سمجھداری کا تقاضا ذمہ داروں سے بات کر رہا ہے, کوर्ट کچہری کے مسئلوں میں کوشش کر رہا ہے تو لوگ کیا کہ یہ علماء کچھ نہیں کرتے امت کے لیے. یعنی یہ کہ یہ طے کریں گے جذباتیت کی بنیاد پر, یہ طے کریں گے ہر مسئلے کو سڑکوں پہ لانے کے لیے, اور چاہیں گے کہ پوری امت اس آگ میں کود جائے. اگر کود گئے تو سب بہادر, اور اگر نہ کودے سب قوم کے برا چاہنے والے, قوم کی خدمت خیر خواہ نہیں رہے, قوم کے حق میں جو یہ لوگ بزدل ہو گئے, ڈر گئے, مر گئے, فلاں ہو گئے. میرے بھائیو کیا چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بھائیو اس قسم کا جب کبھی مسئلہ اٹھے نا, جذباتیت سے زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کرو. آپ یقین کرو اس ملک کی سیاست, بات سیاست کی طرف جاری میں زیادہ نہیں جانا چاہتا, اس ملک کی سیاست کی یہ صورتحال ہے کہ پچھلے 5 سال مرکزی سطح پہ ہو, علاقائی سطح پر ہو, حکومتیں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر تولی جاتی ہیں. اس صورتحال میں ان کی ناکامی ہو رہی ہے. یہ کمیونلائز کر کے, مدعے پیدا کر کے وہ اس الیکشن کو آئندہ کے جیتنا چاہتے ہیں. آپ میں اور مجھ میں اتنی تو سمجھداری ہونی چاہیے کہ سال بھر کی ان کی ناکامی کو ہمارے اقدامات سے ہم کامیابی میں بدلنے دیں گے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اس سلسلے میں میرے بھائیو یاد رکھو, وہ لوگ, وہ تنظیمیں, وہ افراد, وہ ذمہ دار جو جذباتیت کی بات کرتے ہیں, ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ امت کے سارے لوگ امت کے خیر خواہ ہیں. اکا دکا لوگوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہی خیر خواہ ہیں, باقی سب ڈرپوک ہیں, باقی سب جو لاپرواہ, امت کی فکر نہیں ہے ان کو. ان معاملات کو سمجھ کر سنبھالنے کی کوشش کریں. اور ایک بات کہہ کر آخری میں ذکر کر دوں کہ ایک بڑی بات یہ بھی سامنے آ رہی, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے الگ سے ہمارے کالجز ہونے چاہیے, فلاں ہونے چاہیے. یقیناً اگر ہو سکے خاص لڑکیوں کے لیے الگ آپ کالج بنا سکیں, بنائیے جہاں معیاری تعلیم ہو. لیکن یہ مسئلہ بھی کہ کن خطوط پہ یہ ساری چیزیں طے ہونی چاہیے, اس پر بھی امت کے سنجیدہ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. کیوں میرے بھائیو, اس وقت جس ملک کے اندر حکومت چل رہی ہے اس کے پیچھے براہمن ذہنیت ہے. اور براہمن ذہنیت پرانے زمانے میں شودروں کو دبا کر, شودروں کو اپنا مخالف بنا کر جس طرح حکومت کرتی تھی, آج مسلمانوں کو چارہ بنا کر حکومت کرنا چاہتی, اور دشمنی کے نام پہ مسلمانوں کو جو مین اسٹریم ہے, اصل جو قومی دھارا ہے, اس سے الگ کر دینا چاہتی ہے. اور آپ اور میں ان کے ہر اقدام پہ کہ ہم اسکول الگ کر لیں گے, اور ایک مسئلہ ہوا ہم اپنی کمپنیاں الگ کر لیں گے, ہم مثال کے طور پر غیر مسلموں کے پاس کام نہیں کریں گے, ہمارے پاس صرف مسلمان کاریگر رکھیں گے. اگر اس رخ پر آپ گئے نا, تو جتنی تیزی سے وہ آپ کو اس معاشرے میں الگ تلگ کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے زیادہ تیزی سے آپ الگ ہو جائیں گے. سوچ سمجھ کر امت کے ذمہ داروں کو کرنے دیں. ہماری قوم کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج فیس بک, واٹس ایپ اور یوٹیوب مل گیا ہے. کیا ہے؟ کچھ نہیں, لکھنے کے لیے 2 منٹ چاہیے, فیس بک پہ بیٹھ کے کمنٹ کر دیا, واٹس ایپ پہ کچھ لکھ دیا, یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو بنا کر ڈال دیا, بات ختم. اور سمجھا کہ میں ہی, میرے اندر ہی امت کا درد, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, اور باقی سب نہ امت کے خیر خواہ ہیں نہ کچھ. بھائیوں میری باتوں سے آپ کو برا لگا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہوگی صحیح, لیکن ان باتوں کا مقصد آپ میں سے کسی پر بھی طنز نہیں کرنا. آخر کب تک ایسی جو ہے بے ترتیبی سے ہم جیئیں گے؟ یہ پردے کا مسئلہ قانون کے ہاتھ میں چلا گیا. اب کوشش قانون کے زور پہ ہو سکتی ہے, یا پھر ہم اور آپ اپنے حقوق کے لیے آئندہ بھی جو اسلامی شریعت کے دائرے میں گنجائش نکلتی ہے, قانون کے دائرے میں کوشش کرتے رہیں گے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آئندہ بھی ایسے مدعے کھڑے کیے جائیں گے, آئندہ بھی یہ ہوگا, اگلے سال آپ کے صوبے کے اندر بھی ہونے والا, اس سے پہلے ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے. ذرا سمجھدار بننے کی کوشش کرو. آپ نے دیکھا ڈی جے ہلڈی کا مسئلہ ہوا, آج تک نوجوان اندر ہیں, کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں اس میں کمال کی بات کیا ہے, کیا کس نے؟ تنظیموں سے جڑے افراد نے, جذباتی نوجوان نے, کچھ مولویوں میں سے کچھ لوگوں نے جا کے کیا. اب ذمہ دار بھی وہی نہ ہوں گے, لیکن نہیں, اب ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے, علماء کو پوچھ رہے ہیں. علماء کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان جیلوں میں ہیں. جانے سے پہلے علماء سے پوچھے تھے کیا؟ علماء نے نصیحت کی تھی اس وقت, قبول کیا تھا کیا؟ اس سے نہیں چلے گا. ہو کیا رہا ہے, تم مجھے برا کہہ لو, میں تمہیں برا کہہ لا رہا ہوں, اور دشمن اپنا الو سیدھا کر رہا ہے, وہ مخالفین اپنا معاملہ سنبھال رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اس معاملے میں آپس میں سمجھداری کے ساتھ, تعاون کے ساتھ مل بیٹھ کر چلنے کی کوشش کرو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں پہلے مرحلے میں یہ کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی شریعت کی تعلیمات, بالخصوص پردے کے سلسلے میں دونوں طرف کی جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.